حضرت نے ہماری دعوت پہنچائی اور انہوں نے اپنی بہت ساری مصروفیات اور اسباب کی یہ موقع جو ہے جو مدارس میں پڑھانے والے معلوم ہے ان کو اسباب کی کیسی ہمیں ہوتی ہے، ان سب کے باوجود انہوں نے اس مجلس کی نزاکت اور اس پروگرام کی نزاکت کو سمجھ کر حضرت نے ہمارے حقیق کی دعوت کو لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے آنے کو قبول فرمائے اور امت پر ان کے سایہ عاقبت کو تازہ باقی فرمائے۔ میں بقدر احترام حضرت سے درخواست کروں گا کہ آئے اور اپنی دین کی باتوں سے اور ہم جس نگانے علوم نبوت کو اپنی دین کی باتوں سے مستفید فرمائیں۔ ابھی تو بہت ساری نتیجیں ہوگی، ان میں ہمارے کارگزاری جو حضرات نام لکھا چکے ہیں ان کی کارگزاری ظہر کے بعد مغرب کے بعد جو نتیجیں ہوں گی ان میں اور کل بھی ہوگی انشاءاللہ، ان میں ساری کارگزاریاں آ جائے گی ہمارے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی في الكلام المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وقال تعالى وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وقال تعالى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات اکابرین ملت، علماء کرام اور مہمانان اعزاز، آج کی ہماری یہ مجلس الحمدللہ مجھے بڑی مسرت اور خوشی محسوس ہوئی کہ ہم علماء کرام جو اللہ پاک کے فضل اور کرم سے دین خدمات انجام دے رہے ہیں، ادارے ہم قائم کر رہے ہیں، تو احتساب امت اور احتساب خود سب سے پہلے ہم اپنے اس کام اور اس مقصد کے سلسلے میں مخلص ہونے کے ساتھ اپنی کارکردگی اور اپنے کاموں میں دین اور شریعت کا جو بنیادی مقصد ہے، اس مقصد میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم نے آپ تمام حضرات کو جمع فرمایا اور اس بات کی کوشش کی کہ یہ جو ہم نے ایک پودا لگایا تھا جو الحمدللہ ایک تناول درخت کی شکل میں پھل دے رہا ہے، اپنے فضلاء کو اتنے سالوں تک انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کیا کام انجام دیا اور اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے رابطہ رکھتے ہوئے مستقبل میں اور عصر حاضر میں امت کے سامنے جو حالات ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے آئندہ کا لائق عمل طے کریں، یہ ایک بڑی مبارک اور سعادت مند چیز ہے۔ اقبال نے فرمایا ہے اس امت میں سب سے بڑی چیز جو ہے احتساب کائنات، اپنا احتساب اور پوری کائنات کا احتساب۔ اس لیے آپ تمام حضرات کو جو یہاں جمع فرمایا،
آپ علماء کرام جو یہاں تشریف لائے، مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء کرام، ان میں کچھ کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے اداروں میں کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی اور فارسی کے علوم پڑھانے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو مکاتب دینیہ سے وابستہ ہوتا ہے، اور ایک مختصر سا 2-3% طلباء ایسے ہوتے ہیں جو کہیں کاروبار میں یا اور دوسرے کسی مسئلے میں مشغول ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تمام مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے والے طلباء عزیز کا یہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کا تعلق مکاتب دینیہ سے ہے، مراکز اسلامیہ سے ہے، الحمدللہ یہ حضرات مسلسل مکاتب کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کلام پاک کی جن آیات کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، آپ حضرات فضلاء کرام ہیں، کتاب و سنت کے آپ ماہر ہیں، اشارے کنایے آپ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو یہی ارشاد فرمایا، ولولا کان، ایک جماعت ایسی کیوں نہیں ہوئی لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی فہم اور دین کی سمجھ حاصل کرے۔ ہم لوگ تھوڑا لفظ تفقہ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فقہ کی تفسیر میں عمومی طور پر ہم لوگ مسائل شرعیہ ہی میں اس کو منحصر کرتے ہیں، جبکہ آپ حضرات جانتے ہیں فقہ کی دین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور فقہائے کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے تفقہ کی تفسیر مختلف طریقوں سے فرمائی۔ ایک تفسیر عصر حاضر کے بڑے مؤرخ اور مفکر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جو ہمارے زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بڑی مناسب ہے، اس لیے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دین اسلام غیر متغیر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل۔ اللہ پاک نے وخاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکملت لکم واتممت علیکم کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائی، اس لیے یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ پاک نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنائی، تو اللہ پاک نے غیر سے اس کے انتظام یہ فرما دیے کہ حضرات محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر کے اس آیت قرآنی کے چیلنج کی تکمیل فرمائی۔ جب اللہ پاک دعویٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی اسوہ نمونہ ہو، تو یقینی بات ہے قیامت تک جتنے بھی حالات آئیں گے، جتنے بھی مسائل آئیں گے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے لیے ان مسائل کا حل ہوگا۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دین کو غیر متغیر بنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، لیکن زمانہ تغیر پذیر، ہر زمانے کے کچھ حالات ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ثقافتیں ہوتی ہے، تہذیبیں ہوتی ہے، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اور اس میں زمانے کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے فقہائے کرام کو بھی تغیر الاحوال بتغیر الازمان، مسائل شرعیہ میں بھی عرف اور عادات کا لحاظ کرنا پڑا، اور کتاب و سنت کے بعد اس کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کی بنیاد پر مسائل شرعیہ میں تغیر اور تبدل فقہائے کرام نے فرمایا۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ مسائل ان کے زمانے میں پیش آئے، متقدمین سے ان کو ان مسائل میں اختلاف کرنا پڑا،
علامہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں لکھتے ہیں کہ اگر یہ حضرات جن سے میں اختلاف کر رہا ہوں اگر وہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کا فتویٰ دیتے جس طرح میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ احکامات معلوم علت ہوتی ہیں، علتیں بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں تو احکام میں بھی تغیر آتا ہے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں زمانہ تغیر پذیر ہے، اس لیے ایک عالم کو، اور وہ بھی کون سا عالم، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی مختلف آیات میں علماء یہود کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا مختلف اعتبارات سے، کہیں بلاغ ابن باورہ کے عنوان سے، کہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہیں یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ مختلف آیات میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی ان کا ذکر فرمایا کہ کس لیے فرمایا، تو گزر چکے تھے، ما كان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآنی واقعات اور قرآنی قصے نعوذ باللہ صرف قصے نہیں ہے، ما كان حدیثا یفترى، بلکہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت۔ اس لیے جب ہم ان آیات کی تلاوت کریں، جب ان آیات کی تفسیر کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے گدھے کے ساتھ مثال کی، ایک طرف تورات جیسی کتاب، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ایسی ہدایت اور نور والی کتاب، یحکم بہا النبیون، انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی جماعت جن کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے تابع رکھا گیا، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام نے تورات کی تعلیم پہنچائی، کوئی دوسری کتاب رسالت سے ان کو نہیں نوازا ہے، ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ۔ انہوں نے لفظ بھی اپنے لیے پسند کر لیا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہے ربانی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں رب والے ہو جاؤ۔ اس جملے میں ہم علماء کرام کو بتلایا کہ دو طرف سے تربیت کا مسئلہ ہے، پہلے اپنے اساتذہ کرام، اپنے سلوک اور جن سے آپ کا روحانی تعلق ہو ان سے آپ تربیت حاصل کرو، اور یہ تربیت لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اپنے طلبہ عزیز میں جن حضرات کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، جن دیہاتوں میں، جن علاقوں میں اللہ پاک نے آپ کو پہنچایا، اللہ پاک نے ہمیں پہنچایا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہمارا اصطفیٰ ہوا ہے، چن لیا گیا ہے، اس لیے ایسے طالب علمی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں چنا، ثم اورثنا الکتاب، اس کتاب کا وارث بنایا، اس کتاب کی تعلیم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، خود تربیت حاصل کرنا ہے اور دوسروں کی تربیت کرنا ہے۔ اس لفظ کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت ہمارے سامنے استحضار فرمایا کہ رب والی زندگی تم میں آنی چاہیے، تربیت کا پہلو اپنے لیے بھی ہو اور اپنے طلبہ عزیز، اپنے مسلم حضرات، اپنے متعلقین، آپ کے مریدین، منتصرین جو بھی ہو ان سب کی تربیت کر۔ اتنے بڑے عظیم منصب پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ منتخب فرمایا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو ایک تو زمانہ تغیر پذیر ہے، ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، غیر متغیر دین کو لوگوں تک پیش کرنا ہے، زمانے کے تغیرات کا لحاظ کرتے ہوئے دین کو اس آسانی اور اس اچھے اسلوب اور انداز کے اندر پیش کرنا ہے جس سے لوگوں کو اس سے وحشت نہ، آپ ان کے سامنے اس طریقے سے دین کو پیش کریں، ایسی عظیم مثالوں سے اس کو پیش کریں۔ اکابرین دیوبند میں مانوی دار دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مثالیں ہم پڑھ لیں، آپ بالکل حصی اور مشاہداتی مثالیں پیش کریں، بلکہ خیر حضرت کا تو ذکر ہی اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جو تعلیمات پہنچائی، قرآن کریم نے روز مرہ کی مشاہداتی مثالیں پیش فرمائی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
اللہ پاک ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کفر اور شرک کی مثال اللہ پاک نے اتنی واضح انداز میں ذکر فرمائی، یا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا، ایک مثال کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ اور پھر اللہ پاک نے مکی کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا یہ مثالیں وہ ہیں جو آج بھی ہندوستان میں ان حالات میں اسلام قبول کرنے والے لوگ جب ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں، ایک صاحب نے یہی ذکر کیا کہ جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کرتے وہ میری کیا حفاظت کرتے۔ معبودان باطلہ کی طرف نسبت کر کے اس نے یہ کہا، یہ چیزیں بتلاتی ہے کہ قرآن کریم نے ہر زمانے کے انسان کا لحاظ کر کے ہمیں ایسی مثالیں پیش پڑی۔ رجل سلم البر، ایک وہ آدمی جو صرف ایک آدمی کا غلام اور ایک آدمی جو بہتوں کا غلام، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے سوال فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا، اور باپ متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ قرآن کریم کی مثال ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنائی۔ تو ہر زمانے میں آپ کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل کریں گے، محنت کریں گے، بزرگوں کی مثالیں پڑھیں گے، تو ہندوستان میں آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے، آپ کے علاقوں میں گئے وہاں کے لوگوں کو دین کس طریقے سے سمجھا۔ حضرت مولانا خالد الدین مانوی رحمۃ اللہ ایک پروگرام کے لیے لوگ بلانے کے لیے آئے، حضرت بیمار تھے، تکلیف تھی جسم میں، اس کے باوجود حضرت اس کے لیے تیار ہے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، حضرت ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، آپ تکلیف برداشت کر کے وہاں تک کیوں جاتے اور کسی کو بھیج دیجیے۔ حضرت کا جملہ مولانا زکریا صاحب نے جو نقل فرمایا اس میں یہ لفظ ہے، ان کے ہزارے مطالعے میں شریک ہو کر ہی میں نے دین پھیلایا۔ یہ حضرت نے فرمایا ان کے ساتھ میں اس طرح وابستہ ہو گیا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس، انہوں نے دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی چیز پیش کی، میں نے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کروایا ان کے سامنے اور خود بھی محسوس کی، تو ان کے پروگرام میں شریک ہو کر ہی میں نے ان میں دین پھیلایا۔ اس لیے آپ ان دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں، جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں، یہ بزرگوں نے ہمیں بتلایا وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ اس لیے زمانہ تغیر پذیر ہے، آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان حضرات کو اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتلایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی فہم، دین کی سمجھ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ من علم وعلم، من علم وعمل، جس نے علم حاصل کیا اور عمل کیا، علمہ اللہ ما لم یعلم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو وہ علم عطا فرمائیں گے جو اس نے سیکھا ہے، جو اس کو معلوم نہیں ہے۔ یہ برکت ہے عمل کی۔ اس لیے من علم، سب سے پہلے تو ضروری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت پر ابواب قائم فرمائے، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا۔ اس لیے یقیناً یتفقہوا فی الدین، آپ دین کی ہر قسم کی فہم حاصل کرو۔ اس فہم میں متولی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس فہم میں اپنے ساتھی اساتذہ کرام کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کے اولیاء آپ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور آپ کے یہ بچے عزیز طلبا معصوم چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں، ان کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی سمجھنا ہے۔ ہم بھی بچے تھے، بچوں کی عمر، بچوں جیسی ان کی فہم، ان کی حرکتیں، ان کو کس طریقے سے متوجہ کریں۔ ہمارے یہاں مدرسے کے ذمہ دار، مکتب کے ذمہ دار ایک ماسٹر صاحب متولی، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہ کیا بات ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو خوشی خوشی جاتے ہیں اور مدرسے میں روتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ماسٹر ہیں، آپ بتلائیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ عالم صاحب یا حافظ صاحب لکڑی لے کر کھڑے ہوئے،
بچے کی نفسیات سب سے پہلے اسی پر ایسی ہو جاتی ہے کہ بچے کو اس سے ڈر لگتا ہے. پھر بعد میں آپ کسی محبت سے پیش آؤ، لیکن آپ کا ظاہری حلیہ، آپ کی ظاہری شکلیں اس کے ساتھ اس انداز کی ہو، آپ کا مارکیٹ کے اندر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جو آج تو بہت نازک مسئلے ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، فوراً واٹس ایپ پہ چل جاتا ہے. پولیس کو کیس نہ کرنا ہو، مجبور ہو کر سوشل میڈیا ان کو مجبور کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کیسز کی ہو. تو یہ حقوق دین کی فہم، دین کی سمجھ، فقہ کے مسائل، ہمیں یہ فقہاء کرام نے اصول فقہ جو وضع فرمایا اور اس کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں رکھی، دلائل کی اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے مسائل کے استخراج کی، اس میں کتاب و سنت کے بعد مجموعی طور پر 12 چیزیں ہیں. اس اختلاف یا مسائل کے استنباط کے سلسلے میں اس دلیل کو بنیاد بنانا، لیکن 12 دلیلیں، اس میں عرف ہے، سد ذرائع ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجموعے دین کو ہمارے سامنے پیش کر کے اسلام کی نمائندگی کیسی ہونی چاہیے، ایک کتاب و سنت کے عالم کی طرف سے دین اسلام کی نمائندگی، نائب نبی کی نمائندگی کیا ہونی چاہیے، یہ ہمیں اصول فقہ کے یہ ماہرین اساتذہ بتاتے ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین جو کتاب و سنت کی گہری بصیرت کے ساتھ مقاصد شریعت، حکمت تربیہ، اسرار و رموز شریعت کو جان کر لوگوں کے سامنے جب دین بتلاتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کو عالم ربانی ہوں. یہ جملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کے لیے ذکر کیا. یہ تجربے سے ہوتا ہے، مسلسل محنت سے ہوتا ہے. آپ لوگوں کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں. ابھی جیسے یہ جودھپور والے صاحب اور اسی طرح دوسرے مولانا نے راجستھان کی ذکر کیا، کام کو سکھلاتا ہے، محبت کو سکھاتی ہے، آداب محبت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، یہ محبت جب ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، تو یہ محبتیں خود ہمیں آداب محبت سکھلائیں گی. کام سے کام پڑھنے کے زمانے میں وہ طلبا جس کے مطابق تصور نہیں ہوتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اللہ پاک اس سے یہ کام لے، اللہ تبارک تعالیٰ علاقوں کے علاقے ان سے اٹھا ہے. اور یہی اداروں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. کوئی ایک طالب علم بھی اگر کسی علاقے میں اللہ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کی، ایقظۃ الدین وانا حی کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی طلب اور بےدینی اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بچوں سے وہ کام لیتے ہیں جن کا تصور نہیں ہو. اس لیے یہ بھی دیکھا گیا بچوں کے تجربے سے کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے وہ طلبا جو ذہین ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے صرف ذہین، عموماً ایسے حضرات کامیاب نہیں ہوتے. ذہین بھی ہو، محنتی بھی، یا ذہین نہیں ہے، متوسط ہے لیکن محنتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی کامیاب ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ کبر اور غرور اس میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی طبیعتوں کو پسند فرماتے ہیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو طالب علم مدرسے کے اندر محنت کے ساتھ پڑھتا ہے یا کسی استعدادی اس کے مطابق کو محنت کرتا ہے، لیکن بقول حضرت مولانا صاحب مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے، دخیل نہیں ہوتا ہے. داخل ہونا ہے، دخیل یعنی دخل اندازی نہیں کرنی. ادارے کے انتظام میں اپنے آپ کی طرف سے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، آپ اپنی ذمہ داری سنبھالیے. اللہ تبارک تعالیٰ جیسے حالات پیدا کریں گے اس کے مطابق ادارے آپ کو سہولت عطا کرتے ہیں. ہمارا کام داخل ہونا ہے، دخیل ہونا ہے. اس لیے ایسے حضرات کو دیکھا گیا کہ ان کے تواضع، ذلت، مسکنت، اپنا خود نہ ہونا، ان چیزوں نے ان کو سربلند فرمایا. علاقوں میں وہ طلبا ایسا کام فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کامیاب ہوتا ہے. تو ہمارا اور آپ کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کا تعلق مقاصد. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نصاب تعلیم تو مقرر فرما ہی دیا، لیے تفقہوا فی الدین،
اور ساتھ میں اس کے بعد مقاصد بھی ذکر کر دیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، کام بتلا دیا کہ یہ اپنی قوم میں جا کر ان کو ڈرائے۔ انذار کی صفت اس لیے ذکر فرمائی کہ انسان میں عمومی طور پر خواہشات نفسانی کی طرف میلان ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی بشیر و نذیر دونوں صفات میں انذار کی صفت کو قرآن کریم نے کثرت سے ذکر فرمایا۔ یہ تو اللہ پاک نے ہمیں بتلایا۔ مدارس میں آنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، لعل اللہ پاک کی طرف جب منسوب ہوتا ہے تو یہ یقین کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جب یہ کام کرو گے تو اللہ پاک کی طرف سے لعلہم یحذرون، یہ اللہ پاک کی طرف سے مقاصد حاضر کروائے۔ اس لیے جو ہمارے علماء کرام مقاصد سے مختلف، ان سے عرض کروں گا وقت کی پابندی، یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کی تفسیر میں ہم لوگ تعبیروں کو ہی مراد لیتے ہیں، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل فرمائی کہ تصویر زندگی کے ہر عمل میں انسان سے ہو جائے، اس لیے مدرسے کے اوقات یہ بھی مکمل پورے کریں، اور جو ذمہ داری تدریس کی ہے، جو کتاب ہمارے ذمہ ہے، بچوں کی جو ذمہ داری ہمارے ذمہ داری گئی ہے، یہ دونوں چیزوں کی ہم پابندی ہے۔ زندگی میں پابندی سے انسان کو بڑا سکون ملتا ہے، اس کی زندگی ہر چیز میں پابندی والی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز یہ ڈسپلن سکھلاتی ہے، یا اوقات کی پابندی سکھلاتی ہے۔ اس لیے مسلمان بے وقت ہو، اس کے اوقات ضائع ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو پھر مسلمانوں کا وہ رہبر، وہ عالم دین جو ان کی رہبری کرے گا، اس کا بھی اپنے ان اوقات کو قیمتی سمجھو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں اللہ پاک نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ 20-25 بچے ان کے پاس ہوتے ہیں، تب بھی وہ ایک گھنٹے میں وہ کام کر لیں، اس لیے کہ وہ سوچ کر آ رہے ہیں، طلباء کی نفسیات جانتے ہیں، بچوں کی حرکتوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، بچوں کی بات چیت پر نظر ہوتی ہے، یہ بچے کس طریقے سے معلوم ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم نے ہمارے اکابرین دیوبند کے متعلق سنا کہ درس کے لیے جانے سے پہلے بخاری شریف، مسلم شریف بڑی کتاب ہے، برسوں سے پڑھا ہے، لیکن علامہ غزالی بھی فرماتے ہیں، حضرت مولانا شفیع صاحب نے اپنے متعلق بھی فرمایا، اور بھی دوسرے اکابرین کے متعلق ہے۔ اور اسکول میں تو آپ جانتے ہی ہیں، ماسٹر کو جانے سے پہلے آج میں کیا کام کروں گا وہ لکھ کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی ذہنی خاکہ ایک ہونا چاہیے، چاہے مکتب پڑھائیں، چاہے مکتب میں بارے ہم پڑھائیں، چاہے اور کوئی کتاب پڑھائیں، ہمارا یہ تصور ہو کہ یہ بچہ اس عمر کا ہے۔ نفسیات کے ماہرین نے ان بچوں کی عمر میں کیا کیا چیزیں لکھی ہے، اب تو وہ کتابیں بھی اردو میں آ چکی ہے، بچوں کی نفسیات مولانا اسماعیل صاحب نے بھی لکھی، اور بھی دوسرے حضرات نے یہ دیکھا ہے۔ ایک بچہ مدرسے میں دیر سے آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں روزانہ دیر سے آتا ہے، لیکن ذرا اس کا منظر دے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں کسی کے یہاں کام کرتی، یا ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے دوسری شادی کی، اس بچے کو کوئی کھلانے والا، صحیح کام کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت سارے عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں آنے والے بچے مطالب میں اور دارالعلوم میں آنے والوں کا بھی جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو ہر طرف سے بیچارہ گزارا ہوا، کہیں نہ کہیں سماجیات میں ان کے لیے پریشانی۔ یہ علماء کرام انہی طلبہ عزیز کو اپنے پاس رکھ کر ان کو ایسا مان کر باہری امت کے پاس پہنچا رہے ہیں کہ یہ اپنے جیسے ہزاروں ان بچوں کی تربیت ہے۔ اس لیے مقامی پڑھانے والے ہمارے اساتذہ یہ دیکھیں کہ ان بچوں پر ہمیں کیسی محنت کریں، کس طریقے سے نئے نئے اسلوب آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ محمود رفیع صاحب فرماتے ہیں کینیڈا میں وہ رہتے تھے اور اسی بلڈنگ میں پروفیسر صاحب تھے جو بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہے۔ مولانا نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ یونیورسٹی کے آنا ہے، وہ سمجھ گئی کہ کیوں آنا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کہیں تعلیم کے سلسلے میں تشریف لانا چاہتے ہیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقے بتلائے اس سے یہ لوگ کبھی آگے نہیں ہوتے۔ چاہے دنیا بھی کتنی ترقی کی، لیکن ان کی اسکول اور کالجوں میں
جو طریقے تعلیم کا ہے پروجیکٹر سے ہو چاہے اور دوسرے طریقوں سے ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم سے آگے حضرت شیخ عبد الفتاح ابوالرضا نے الرسول المعلم، یہ ہم اساتذہ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے الرسول المعلم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ حیثیت کا ہے۔ کن کن طریقوں سے آپ نے صحابہ کرام کو سکھلایا؟ آپ نے کبھی سوال پوچھا، کبھی کہا کہ میں ہنسا تو کیوں پوچھتے ہوں کہ کیوں ہنستے، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروجیکٹر بنایا، ریت کے اوپر آپ نے نشانات کی، ریت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کی تھی اور دین اسلام کو سمجھایا۔ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنت نبوی ہے۔ ہم بھی جب کسی لائن میں غور و فکر کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ خود بخود راغب ہو جائے اور اس لائن میں ہم آگے بڑھیں۔ اس لیے مقامی سے ہمارے اساتذہ کرام کیونکہ ایک بڑی تعداد ہماری انہی کی ہوتی ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے پڑھانے کے بعد یا 4-5 گھنٹے صبح اور دوپہر کے اگر مقاصد ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک بڑا وقت بچ جائے۔ ہم اس وقت کے اندر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، بزرگوں کے احوال پڑھیں، ان کی زندگیوں سے بہت ساری ہمیں چیزیں ملتی ہے۔ کئی دنوں اور کئی سال تک ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے ایک چیز مل جاتی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کتاب اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ۔ عجیب جملہ قرآن میں تو فرمائے تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ مفسرین فرماتے ہیں کتاب کی تعلیم اور درس و تدریس سے علم کو تازہ ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، امت تک پہنچائیں گے، اپنے طلباء تک پہنچائیں گے، عوام تک پہنچائیں گے، اپنے طلباء کو آپ سبق پڑھائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بتلایا کہ درس و تدریس سے روزانہ یہ مضامین مستحضر ہوتے ہیں، تو اگر گناہ کرنے کی طرف انسان مائل ہوگا تو اس کا نفس اس کو کہے گا کہ رات دن کا تیرا مطالعہ تو اس کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون نے یہودی علماء کو نہیں بتلایا۔ یہ آیت کریمہ ہم سب کو خطاب کر رہی ہے، اس لیے ہم اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے اس وقت جس کی کمی ہو رہی اپنے علم کے اوپر، جس لائن کو ہم نے اختیار کیا، جس اعتبار سے بھی اختیار کیا، لیکن جب اللہ پاک نے ہمیں وہاں پہنچا دیا، ہم عالم دین ہو گئے، مساجد کے ساتھ مدارس اسلامیہ کے ساتھ ہم وابستہ ہو گئے، تو سب سے بڑی چیز جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے اللہ پاک کی ذات عالی پر غیر متزلزل یقین۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر اطمینان ہونا چاہیے۔ کچھ روایتوں میں کلمات آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمنت باللہ ورسولہ، رسول ہی تو بہت سی جگہ آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی رسالت پر ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی رسالت کا اظہار اپنی طرف سے فرما کر کے بتلا رہے ہیں کہ ایک عالم کو استحضار ہونا چاہیے نائب نبی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے کلام میں یہ ہے کہ ہم جو اس کرسی پر بیٹھتے ہیں، مدرس کی کرسی پر، مسجد کے جمعہ کے خطاب پر یا اور کسی بات کے موقع پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ کرسی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نیابتاً ملی ہے، وراثتاً ملی ہے، وراثت نفسی کے طور پر ملی ہے۔ اس لیے اس جگہ پر بیٹھ کر ہم وہی بات کریں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس لیے نیابت جب ان کی ہو رہی ہے تو اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو، وہی بات ہو جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے اس وقت معاشرے میں سوشل میڈیا کے اعتبار سے بہت ساری روایتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جاتی ہے۔ ادھر ادھر سے لوگ لے کر فضیلتوں کے عنوان سے اور نماز و دعاؤں کے عنوان سے کیا کیا کرا ہے۔
ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آپ سے ثابت ہیں ان دعاؤں کا لوگوں کو معمول بنانے کی طرف ترغیب دی جائے، اور ادھر ادھر سے جو وظیفے کا کوئی کہیں بزرگوں سے کہیں ادھر سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اصل کی ذمہ داری ہے صحیح چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں تک پہنچے، غلط قسم کی باتیں نہ ہوں۔ اس کے کارن اس وقت امت کے سامنے دو مسئلے، ہندوستان میں ہمارے لیے دو مسئلے ہیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں نئی تعلیمی پالیسی میں کیا کیا چیزیں شروع ہو چکی ہے۔ تعلیمی پالیسی کے نافذ کرنے سے پہلے ہی بہت سی چیزیں آ چکی ہیں۔ بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں، ان معصوم بچوں کو شرک اور کفر مختلف نوعیتوں سے، مختلف مثالوں سے، مختلف حرکتیں اور اداؤں سے سکھلایا جاتا ہے۔ اب وہ مقصد میں 2 گھنٹے آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان بچوں کے اوپر محنت کریں اور یہ غور کریں۔ اصل ذمہ داری تو والدین کی ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری وہ ادا کریں گے ہم جب ضیافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کہتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ ہم 2 گھنٹوں کو ضابطہ اور رابطہ ہوتا ہے۔ ضابطے میں گھڑی دیکھی جاتی ہے، مدرس گھڑی دیکھتا ہے وقت ہو گیا، اور رابطے کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وقت کب پورا ہو۔ یہ ظاہر اوقات بھی بچوں کے پیچھے لگاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ کفر اور شرک مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ 100% مسلم جہادوں میں بھی اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ہمت کر کے اس گاؤں میں بھی سرکار کی طرف سے لازمی نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں، لیکن یہ اپنی مذہبی اس کی پتوار کی بنیاد پر ہمارے بچوں پر زبردستی کر رہے ہیں، وادیوں پر پریشر ڈال کر، اور اسی طریقے سے کفر اور شرک مختلف سنوں میں ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تھیولوجی کو سمجھیں۔ ہندوازم جن طریقوں سے پیش کیا ہے، اس کا سب سے بڑا علاج قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن کریم نے اتنی مثالیں بتلائی، اتنے واقعات شرک اور کفر کے شکلوں کے اندر قرآن کریم نے ذکر کر کے بتلائے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک عامی آدمی، ایک انسان کوئی اور چیز تو کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اتنی دلائل، اتنے وضاحت کے ساتھ، واقعات کی روشنی میں، مثالوں کے ساتھ قرآن کریم نے روزمرہ کی مثالوں سے سمجھایا۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی ان آیتوں کی روشنی میں اس کفر اور شرک سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کریں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سوریہ نمسکار اور سرسوتی دیوی اور یہ چیزیں شروع ہوئی، مولانا جیسا پڑھا لکھا آدمی، دنیا دیکھا ہوا، میں نے دیکھے ہیں مشرق و مغرب کے میخانے، وہ سب یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اسکول الگ سے قائم کرو اور اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے ہٹاؤ۔ اس وقت فرمایا جب حالات اتنے ناخوشگوار نہیں تھے، اور الحمدللہ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی اسکولیں اور کچھ علاقوں میں کالج بھی کھولے گئے ہیں، لیکن مسلم مینجمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک فکر والے مینجمنٹ والے۔ اس لیے ان بچوں پر مقصد میں جب وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کی حرکتوں پر تھے، ان سے پوچھیں کہ بیٹا کون پیدا کرنے والا ہے، روزی رہنے والا کون ہے، مختلف سوالات کریں، اور وہاں سے جو سکھلایا جاتا ہے اس کا توڑ کیا۔ یہ تو مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اس ملک میں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے ملک۔ اس کے علاوہ جو بچے اسکول میں، کالج میں اوپر کے درجات میں پڑھ رہے ہیں، وہاں ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے سیکولرزم۔ یوروپ کی تہذیب اور یوروپ کا کلچر اور اس کی روشنی کے اندر ہمارا بچہ ملحد ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ نمازوں میں مشغول آتا ہے، ہمارے ساتھ بات چیت میں مشغول ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو مومن، لیکن ماحول کی وجہ سے وہ اندر سے سوالات نہیں کرتے۔
ایک صاحب کا بھی سنایا ہے کہ ایک طالب علم کو پڑھتا، اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ جو ہاتھ کا یہ حصہ ہے اللہ پاک کو اس کو پیچھے پیدا کرنا چاہیے، اور یہ جو ادھر والا حصہ ہے اس کو آگے پیدا کرنا۔ ولبھ بھائی یونیورسٹی میں کرکٹ میں پڑھنے والا ایک بچہ اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی ابھی تو سائنس کے دوسرے تیسرے سال میں، اور وہ اس طرح کا اقدام کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں میں آ رہی ہیں، الحاد آ رہا ہے۔ ڈاروین کا جو ایک نظریہ اور نظام ہے نعوذ باللہ، نظریہ ارتقاء، کہ اس پوری کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یہ سب الگ سب علت اور معلول کے مستقل نظام سے چلی اور دنیا کا وجود اس طرح ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا جو نوجوان اسکول اور کالج میں جاتا ہے، مسلسل اس کے ذہن میں ایک طرف تو یہ چیز ڈالی جاتی ہے عقائد، اور دوسری چیز عشق اور محبت کی داستان آزادی، اس نے ان کی جوانی کو چھین لیا۔ یہ دونوں چیزیں ہم جن جن اظہار میں ہم پڑھا رہے ہیں، جن شہروں میں جن علاقوں میں ہم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جیسے ہم اپنے کھیت کی حفاظت کرتے ہیں چوہے نہ آ جائے اور اسی طرح پرندے اس کو کھا لے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں تو دوائیوں سے اس کا علاج کرتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں تاکہ یہ ترقی کرے۔ تو دونوں اعتبار سے دفع مضرت بھی اور جلب منفعت بھی، نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عالم دین بھی جس دیہات میں رہتا ہے وہ دین کے اعتبار سے کون کون سے مقاصد کس لائن سے آ رہے ہیں اور اسی مصلحتیں وجود میں لا سکتے ہیں، یا وہ حضرات جو ان مصلحتوں کے اندر کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے احباب، کوئی تسلیم و تعلیم سے کام کر رہا ہے، کوئی ریلیز کا کام کر رہا ہے، ان تمام چیزوں سے جڑ کر ان خرافات کو، ان چیزوں سے ہمارے نوجوان نسل کو بچانا ہے، ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی حفاظت کرنی۔ اسی میں مکتب میں پڑھنے والی بچیوں کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو بچیاں مکتب میں اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کر چکی ہیں ان کے لیے مسائل بہت کم آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ایک سیلاب ہے اس میں بچیوں کا ادھر جانا مختلف اسباب ہے، ان اسباب میں سب سے بڑا سبب تو ماں باپ کی توجہ نہ دینا۔ دوسری چیز ہے مقاصد سے اپنے اولاد کو دور کر دیں، ٹیوشن کلاسوں یا پھر دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اپنے آپ کو دین سے اتنا مستقل اور بے نیاز سمجھنا۔ ابھی ایک جگہ پر ایک صاحب بات کر رہے تھے مسلمانوں کی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھانا۔ ہمارے اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، بلوچ وہاں انہوں نے کہا کہ مسلم بچوں کی اسکول اور کالج میں ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے پیچھے رہنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری مقاصد۔ صبح سویرے جو مقصد کھل جاتے ہیں تو بچے جو فریش ہوتے ہیں، جسے ابھی مولانا نے بتایا، اس وقت کے اندر ان کا وقت اس کے پیچھے نعوذ باللہ ضائع ہو رہا ہے، اور اسکول اور کالج کے لیے اس کی انرجی اتنی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے بچے محنت نہیں۔ یہ ایک مسلمان پڑھا لکھا آدمی بغیر تجربے کے، میں نے ان سے بات چیت کی اور یہ کہا کہ آپ ذرا تجزیہ کریں، جن بچوں کو آپ مکتب میں جانے والا کہہ رہے ہیں یا دینی نسبت سے، کیونکہ حصہ کے نظام میں بھی بچے اور اسکول ہائی اسکول کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، میں نے کہا آپ مجموعہ دیکھیے، یہی بچے آپ کے اسکول میں ہوشیار ہوں گے، یہی بچے آپ کے اسکول کے اندر پڑھنے والے ہوں گے، ان کے مقابلے میں آپ جن بچوں کی بات کر رہے ہیں ان کا دماغ بہت ساری چیزوں میں منتشر ہے۔ یہ ایک بااخلاق لڑکا ہوتا ہے، اس کی توجہ علم کے ساتھ چاہے دینی ہو دنیاوی، اس کی توجہ مرکوز ہے اور دوسروں کی توجہ بچی ہوئی ہے۔ یہ سائنس کے حساب سے باتیں ہیں امتحان میں کری، میں نے کہا یہ تو آپ کا بولنا تجربے سے آپ تعلیم کر کے بتائے کہ دیہاتوں میں اور شہروں میں مساجد نہیں ہے، وہاں کون سے مسلمان بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنے؟ اس لیے ایک مسلمان پڑھا لکھا اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، ایک سے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ اس لازمی نظام کی برکت ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے مقاصد کے علماء جیسے ایک آدمی کیمرے میں ایک ایک چیز دیکھتا ہے، ہمیں دینی کیمرے کے ذریعے
پورے سماج کی طرف سے جہاں جہاں سے جو برائیاں آ رہی ہے ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان میں ہماری بچیوں پر ہم علماء کرام بچپن سے ہی محنت کریں گے اور ان کے لیے مختلف شکلیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی ہمیں کامیابی نصیب کرے. دوستوں اور بزرگوں، جو آپ کام کر رہے ہیں مکاتب، اس کو معمولی نہیں. ایک صاحب انگلینڈ میں رہتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کے ساتھ کاروبار میں یہودی کی بڑی سے دکان لگا. ایک دن وہ کہتے رہے، ایک دن وہ میرے پاس آئے، کرتا پائجامہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں کے عالم ہوں. تو اس نے مجھے کہا تم پلیز ہو. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک عالم مسلمان ہوں. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں یہودیوں کے یہاں غور و فکر ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام کہاں کہاں تیزی سے پھیل رہا ہے اور کہاں مضبوطی سے دبا ہوا ہے. ان میں آپ کا علاقہ بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے یہاں سب سے مضبوطی سے تھی. اور ہم لوگوں نے اس پر غور کیا تو یہ پتا چلا کہ مذاہب کا نظام آپ لوگوں کے یہاں اتنا مضبوط ہے کہ بچہ بچپن میں اللہ کو پہچاننے والا بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والا بن جاتا ہے. تو ایک معصوم کے بچے کی کوئی لیٹ ہے، وہ آپ نے اس کو جو تحریر فرمایا وہ لکھ دیا جائے گا. یہ امانت اللہ پاک نے آپ کے حوالے کی ہے. یہ ربانی علماء کا کام ہے کہ ان بچوں پر محنت کریں اور اپنے اوقات کا. حضرت مولانا اسماعیل صاحب گجرا والے بار بار مثالیں دیتے ہیں کہ جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی پارٹی کی طرف سے پارٹی کے اشتہار کے لیے جاتے ہیں. ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ کھانا ملے گا پینا ملے گا. وہ جاتے ہیں، وقت ہوتا ہے تو پارٹی والے بھی کہتے ہیں پرانے میں صبح سے لے کر دوپہر سے لوگ ہمارے کام کے لیے نکلے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اور ہم راضی اس نے میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وہ ماں کی استان سے ایک ایک نہیں بچہ ایک ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ دو دو دودھ کی نہروں کا انتظام کرنا ہے. وہ خدا ان کے قدوس جس نے ہماری پیدائش سے پہلے انتظام کیا، ماں باپ کا بھی 9 مہینے محتاج نہیں بنایا. کیا وہ خدا ان کے قدوس اس کے دین کے کام کرنے کے بعد ہمیں کسی طریقے سے محروم رکھے؟ دوستوں اور بزرگوں، ایسی پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں. حضرت نانوت بھی آپ نہیں چکے ہیں، پیسہ دینے کے لیے لوگ آئے اور آپ نے دنیا اصل دنیا وزیر عظمت یہ ہم کر کے دیکھیں گے. اللہ پاک کے فطرت کے جو قانون ہے، دین الہی کی سنت اللہ جو ہے، ہر زمانے میں اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا ہے. اور ہر زمانے میں جب بھی اس طرح کے لوگ ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انتظام کرنا ہے. میں اور آپ 2-2.5 سال پہلے دیکھ چکے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقتیں اپنے ساری قوتوں کے ساتھ آئی. پچھلے انبیاء کے قصے سنے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت. انبیاء کرام علیہ السلام کی معجزات سنے، بزرگوں کی کرامتیں سنی، ہم نے اپنی آنکھوں میں ان کا مشاہدہ کر دیا. یہ گویا یہ بھی دین متین کا امتیاز بھی اللہ پاک نے اس کی شان رکھی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے ایمان والے مایوس نہ ہو. ایمان والوں کو ایسے واقعات سے، ایسے تجربات سے گزارا جاتا ہے جس سے وہ اللہ پاک کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی نعمتوں کا استحضار ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس دور میں پیدا فرمایا ہے، ہماری ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہے. اس لیے ہم تمام اعتبارات سے غور و فکر کریں، تواضع اور انکساری سے پیش آئیں. گاؤں میں جب جائیں تو ہم سے پہلے کوئی اساتذہ وہاں پڑھانے والے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، وہ بیچارے اتنی صلاحیت والے نہیں، اور اس وقت اس گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسے حضرات بیچارے وہاں کام کرتے ہیں، وہ خود ہمارے ہی استاد ہوتے ہیں مقصد سے. اب جب فارغ ہو کر ہم جائیں تو اپنے علم کے گمن میں غرور میں ان کے ساتھ بے ادبی ہم کرتے ہیں. ان کی خدمات کو سمجھے کہ یہ کس وقت خدمت کر رہے ہیں. جب گاؤں میں کوئی نہیں تھا، یہی حافظ تھا، تو انہوں نے کیا یہ بات. بلکہ کچھ لوگ تو حافظ بھی نہیں ہوتے لیکن نظام سنبھالے ہوئے تھے. اب آپ گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری اس کی حرکت ان کو ناراض ہو. اور اسی طرح ایک کام پہلے سے چلا آ رہا،
آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں یا اس کی کچھ اصلاح و ترمیم سمجھ رہے ہیں تو اس کو حکمت اور نصیحت سے کیا ایک شخص سے آپ اس کی تبدیلی کرنا چاہیں گے اور وہ بھی چیزیں کون سی ہوگی مستحب اور غیر اولا اور غیر آپ ایک چھوٹی سی چیز کریں گے سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم لوگ نکلے تھے ایک مسئلہ تھا اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مستقبل سے بدلا لینے پر لیکن وہ یہ فرماتے تھے کہ ابھی لشکر میں یہ لوگ خود ہو گئے اس لیے الگ کر کے ان سے انتقام لینا حضرت عثمان کے ساتھ لینا ان سے یہ مشکل ہے میں اس کو کروں اب یہ بنتا تھا کہ ابھی کیا جائے بعد میں کیا جائے اسی طرح چیزیں ہوئی اس کے بعد جو مسئلہ ہوا جنگ جبل کا زندگی کا سارے مسائل ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے تو رونے لگتے کہ ہم گئے تھے ایک فتنے کو دبانے کے لیے بہت سارے فتنوں نے جنم لیا اس کے بعد حتیٰ کہ محدثین کو کہنا پڑا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب روایت لے کر آئے کہا کہ روایت کی جانچ پڑتال اس نے کہا پہلے تو آپ یہ نہیں کرتے تھے فرمایا کہ سب سے اتنا یعنی یہ جو چیز پیدا ہوئی اتنا یعنی آزمائش جب فتنہ ہوا تو ہیہات ابن عباس فرماتے ہیں اب کسی کے اوپر جلدی سے ہم بھروسہ نہیں کرتے روایت کے اصول اور ضابطوں کی روشنی ہی میں اس کی روایت ہے اس لیے کبھی کبھار معمولی کی ہماری حرکت اس گاؤں میں کوئی فتنہ پیدا نیت ہماری اچھی ہو لیکن نزاکتیں اس کی سمجھنے کی ہوتی ہے اس لیے جو لوگ برسوں سے وہاں ہے وہ ان نزاکتوں کو سمجھ کر کوئی کام کرے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ تبدیلی کی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ان کی ملت سماجت کی جائے بڑی عمر کی جو عدالت ہے آپ سمجھائیں کہ حضرت ہم آپ کے بیٹے ہیں نوجوان ہیں ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے کچھ کام کریں اور اس طریقے سے سلوک کے ساتھ جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہم بات ہر موقع پر مناسب نہیں ہوتی ہے اس کا موقع ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے نوجوان گزرا جو اس کے اندر کبھی ایک معمولی چیز کے اندر آپ نے تجویز پڑھی ہے دوسرا بھی آ رہی ہے لیکن اس کی علاج میں ہلکی پھلکی کچھ کمی ہے اب آپ اس کو تجویز کے ایک مقرر اور صفات کی روشنی میں حل کر کے گاؤں میں ماحول گزارے ایک کے پیچھے نماز نہیں ان کا یہ حال ہے تو یقینی بات کی کتنے پیدا ہے اس لیے بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے یہ نظامتوں کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں بھی دشمن آئے لیکن مدینہ میں دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہے بچی نے پیس کر اس دین کو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا اس لیے ہر زمانے میں یہ حالات آئیں گے اور کس پر آئیں گے اہل علم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں لی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آپ کے افکار پر بھی اس کی بھی اتباع کرنی ہے اور اس پر بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی بلند پیدا کرنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مجھے بھی آپ کو جو کچھ کہا ہم میں سے کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے اس چیز میں تو ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے الدین والنصیب اس لیے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی آپ ذرائع کرام بہت سارے حالات سے آپ بھی گزر رہے ہیں تنخواہوں کے مسائل ہے اولاد کے مسائل ہے ہمارے ایک دوست ہے مولانا عباس صاحب خانپوری بروچ ہے ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ اگر پورے مہینے میں بچہ بیمار نہیں ہوا تب تو ٹھیک ہے کوئی ایک ہو گیا تو پورے سال کے بجٹ میں پورا مسئلہ پریشان ہو گیا اس لیے یہ ساری نظامتوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں لیکن جس ذات عالی کے لیے کرتے ہیں اس نے اپنے کو رب العالمین اصحاب کہف نے ایک ہی جملہ کہا ربنا رب السماوات والارض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ان کو لالچیں دی دستیاروں نے لالچ کی اور دھمکیاں بھی دی دنیا کا نظام ہے ابھی بھی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقت ہے لالچ بھی دیتی ہے دھمکیاں بھی دی یہ فرعون سے چلا آ رہا ہے اللہ پاک نے باقی طاقتوں کو اس طرح کی دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں وہاں ہوئی اس کے جواب میں اصحاب کہف کا جملہ قرآن کریم نے نقل فرمایا ربنا رب السماوات والارض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کی بادشاہ ہو کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ملازمت میں دوں گا
نوکری ہے ان کا کھلانا پلانا میرے ہاتھ میں ہے تو ربنا رب السماوات والارض، وہ کیا دے گا؟ سلیمان علیہ السلام بستی کی دعوت نہیں کر سکتے، اللہ پاک کا نظام ہے، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے۔ ہمارے یہاں مہمان آئے زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن، 3 دن والا بھی مسئلہ گیا، سستا والا۔ اب تو ہم لوگ ایک وقت کے بعد ہی پریشان ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کائنات کے ذرے ذرے کو کھلائے۔ کہاں کہاں کون سی اللہ پاک کی مخلوق خشکی میں ہے، کہاں سمندر ہے، وہ خدا جو ان کو روزی دیتا ہے وہ ہمارے علماء اسلام کو بھی روزی عنایت ہے۔ نعوذ باللہ، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ ادھر ادھر ہوا ہے نہ مجھے بھولا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، یہ جملہ نائبین حبیب کو بھی فرما رہا ہے کہ میرا عالم کونے کونے میں جہاں پر آ رہا ہوگا، جس جن حالات میں ہوگا، میں رب السماوات والارض، میں جانتا ہوں اس کو، میرے دین کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس سے اللہ پاک ہم سب کو روزی عنایت فرمائے اور جن مقاصد کے لیے ہم کو جمع کیا ہے، مزید اللہ تبارک تعالیٰ ہم کام کو کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑے تھوڑے دن پر کسی کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت بشنوری رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کے لیے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ کیوں جاتے؟ فرمایا بہتری چارج کرنے کے لیے جا، اپنی روحانیت کی بہتری چارج کرنے کے لیے اپنے اساتذہ اپنے سلوک کے پاس ہم جاتے ہیں، اس نسبت سے آپ کو یہاں آپ کے اس ادارے میں جس میں آپ نے برس گزارے طالب علم کے طور پر، اب آپ کو اپنے فرض کے طور پر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا وہ مولانا سنا رہے تھے، مولانا عبد الصمد صاحب کے چہرے پر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار ہوا کہ ایک فارغ راجستھان کے اتحاد میں کس طرح کام کرتا، اللہ پاک ضائع نہیں فرمانے کسی کی محنت کو، اس لیے جاہدوا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مزید استقامت کے ساتھ جس کام کی اہم ذمہ داری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں ہمیں ملی ہے، ہم اس کو اپنے اعتبار سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ آمین وآخر دعوانا آپ نے بڑی قیمتی اور مفید باتوں سے اور تدریس کے ساتھ ساتھ انتظام اور احترام کی مصروفیات، تشریح و تعلیم کی مصروفیات میں سے وقت نکال